جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ صبح ہدایت چل رہا ہے اور آج کی جو صبح ہے وہ بہت ہی اداس ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج پشاور کی حیات آباد امام بارگاہ میں، جس کے لیے ہم سب جو ہیں بہت دلی طور پر جو ہیں افسردہ ہیں اور بہت صدمے میں ہیں، اور الفاظ نہیں ملتے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے جو دکھ آج پہنچا ہے ہم سب کو، تمام مسلمان کو، خاص طور پہ شیعہ قوم کو جو دکھ پہنچا ہے، اس کا جو ہم اظہار جو ہے اس کے لیے ہمیں مناسب لفظ نہیں مل رہے۔ آپ کی کالز کے ہم منتظر رہیں گے، آئیے اور آپ اپنی جو پرسہ ہے وہ دیجئے ان لوگوں کو جن کے پیار کرنے والے جو ہیں وہ ان سے روٹھ چکے اس دہشت گردی کے نتیجے میں۔ اور ابھی مجھے ایک خبر ملی کہ آئی جی ناصر دورانی نے یہ کہا ہے کہ جو دو بم دھماکے جو تھے، وہ دو دہشت گرد جو تھے وہ تو اپنے آپ کو جب ایک اڑا چکا اور دوسرے نے فائرنگ کر چکی، تو تیسرے کو جو تھا وہ بہادر اتنے تھے لوگ وہاں پر امام بارگاہ میں، ان لوگوں نے اس کو تیسرا جو بم دھماکہ تھا وہ نہیں کرنے دیا اور اس کو جو ہے وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا اور وہ بم جو ہے وہ پھٹنے نہیں پایا۔ دیکھیں کہ اس قدر ایسے موقع پر ظفر بھائی جہاں پہ اتنا ہراس پھیل جاتا ہے، اتنا خوف پھیل جاتا ہے، تو جو ہے وہ عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، اور پھر اتنے بہادر لوگ ہیں، وہ اتنی ان کے اندر ہمت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مزید موتیں واقع ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں، اور انہوں نے تیسرے جو خودکش دھماکہ کرنے والا اس کو انہوں نے دھماکہ نہیں کرنے دیا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور وہ فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ اب میرا خیال ہے کہ شاید اتنے قتل ہو چکے ہیں، اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں کہ لوگوں کو ہمت آ چکی ہوئی ہے ان کے اندر، وہ ڈر نہیں رہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بلکہ ایک جذبے کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ آؤ کتنے مارو گے، کتنے لوگ ہیں جو اب تم اور مارو گے، ہم پھر بھی تیار ہیں شہادت کے لیے، مقابلے کے لیے ہم پھر بھی تیار ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ابھی 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں کہ وہ شکارپور میں جو واقعہ ہوا، ابھی اس کی جو ہے تفتیش اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلایا جا رہا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی یہ دیکھیے کہ یہ ابھی جمعہ کی نماز میں جو ہو گیا، یہ عجیب بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ واقعی شیعہ جو ہے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں ایک واقعی دلدار اور بہت بہادر قوم ہے، کہ ویسے نارمل زندگی میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو کوئی لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بھگدڑ مچ جاتا ہے، بالکل جی، حواس باختہ ہو جاتے ہیں بالکل، اور دیکھیں کہ انہوں نے پھر وہ ہمت کر کے اتنی میتیں اٹھا چکے ہیں کہ ان کی جو ارادے ہیں، جو ان کی ہمت ہے وہ اور مضبوط ہو چکی ہے۔ صحیح بات ہے، تو اللہ تعالیٰ بس یہی دعا کر رہے ہیں ہم، حقیقت ہے کہ لفظ نہیں ہے کہ ہم ان کے جو دکھوں کا جو مداوع ہے، جن کو یہ نقصان پہنچا ہے، جن خاندانوں کے جو سربراہ اور کسی کے بھائی، کسی کے بھتیجے، کسی کے بیٹے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دیکھیں کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ان کو کیسے کوئی دلاسا دے، کیونکہ پتہ تو اسی کو چلتا ہے جس کا کوئی چلا جاتا ہے۔ یہ نظام دنیا تو رکتا نہیں ہے، یہ نظام دنیا تو ایسے چلتا رہتا تھا، کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، کوئی طبعی موت میں چلے گئے، کوئی حادثاتی موت میں چلے گئے، تو لیکن جن کے چلے جاتے ہیں وہی جانتے ہیں، جس کو لاگے سو ہی جانے، تو یہ وہ جانتے ہیں جن کے گھروں کے جو ہیں آج چراغ گل ہو گئے، جن کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ پاک ان کو صبر دے، کیونکہ ہم صبر کرنے والوں کو ماننے والے ہیں اور صبر کرنے والوں کے اسوہ پہ چلنے والے ہیں، تو اللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک اور پنجتن پاک اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو ہمت دے، کیونکہ ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ شیعوں کے لیے یہ خاص طور پہ جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 1400 سال پہلے میں جب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ہے رفقا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، تو آپ یہ بالکل ذہنی طور پہ تیار بھی رہا کریں۔ جی ظفر بھائی، ایک اور خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ بم ڈسپوزل یونٹ کی سربراہ شفقت شاہ نے بتایا ہے کہ کہ ایک پیغام میں انہوں نے یہ بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد جو ہے وہ 4 تھی، جن میں سے 3 جسموں کے باقیات اور 1 کی لاش ملی ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں
کہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے جو نمازی تھے انہوں نے تیسرے حملہ آور کو دھماکہ نہیں کرنے دیا اور فائرنگ سے ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آئی جی پولیس ناصر دورانی کا کہنا ہے کہ جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 3 سے 4 تھی اور وہ امام بارگاہ کے باہر لگی باڑ کاٹ کر اندر داخل ہوئے اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے گیلری میں موجود جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح سے یہ دھماکہ جو ہے ایک دھماکہ خودکش بم دھماکہ ہوا، اور تیسرے کو جو ہے وہ نمازیوں نے پکڑ لیا اور اس کو دھماکہ نہیں کرنے دیا اور وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ، یہ افسوسناک حادثہ جو کہ اب ہر ایک آنے والی صبح کا جو ہے وہ ایک خدشہ رہتا ہے، ایک ڈر رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے کہ ہم کہیں کچھ غلط نہیں ہو رہا، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے ہمارے اپنے جو ہیں وہ کسی زحمت کا، کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہونے والے۔ یہ خوف و ہراس جو ہے یہ تب ختم ہوگا جب دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا پڑے گا۔ صرف سیکیورٹی کر لینے سے، 4-5 سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دینے سے، حفاظت کے طور پہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دینے سے اس دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں بہت اوپر سے لے کر بہت نیچے تک جو تمام اس کے عوامل ہیں، جو تمام اس کے باعث بنتے ہیں، ایسے فیکٹرز جو اس کے باعث بنتے ہیں، ان سب کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک حکمت عملی کے ساتھ ان سب کو ختم کرنا پڑے گا۔ جی ظفر بھائی، میرا خیال ہے کال ایک آ رہی ہے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی وعلیکم السلام ظفر بھائی، آپ کو بھی سلام ہو۔ جی علیکم السلام میرے بھائی۔ ایک اور قیامت آئی، جی بالکل صحیح بات ہے، پہلے گزر گئی، ایک اور قیامت آئی اور آج وہ بھی برپا ہو گئی۔ قیامتیں آتی گئیں، گزرتی گئیں، ہم لوگوں نے سبق نہ سیکھا، ہم لوگوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا رائے عمل ہوگا ان فیوچر۔ ہم نے یہ بھی نہ سوچا، ہم نے یہ بھی نہ سوچا اپنے اپنے مفادات کی خاطر کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں، ہم مل کے مقابلہ کریں۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا، ہم نے صرف سوچا ہے تو ہمارا ایک گروپ ہے، دوسرے کا دوسرا گروپ ہے، تیسرے کا تیسرا گروپ ہے۔ ہم گروپوں کو بجانے میں مصروف ہو گئے، قوم کو مٹانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم مٹ گئی، قوم ختم ہو رہی ہے، صرف اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے، ہمارے پاس آپس میں مل بیٹھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم دشمنوں کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، یہ دھماکے کرنے والے کون ہیں مظفر بھائی؟ جی جی جی، ان کے پیچھے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھچاتے ہیں، وہی ہیں جن کے ساتھ مل کے ایک ہونے کے وعدے کرتے ہیں، یہ وہی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ہم کھڑا ہونا پسند کر لیتے ہیں، ہمارا ایمان جاگا رہتا ہے، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، لیکن آپس میں مل بیٹھنے کو ہم جو ہے نا ترجیح نہیں دیتے، اس لیے صرف کہ اگر آپس میں ترجیح دی تو ہو سکتا ہے میری کرسی کھس جائے، میری صدارت کھس جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میرا لیڈری ختم ہو جائے۔ اپنی لیڈری بچانے کے لیے قوم کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، قوم کو مروا رہے ہیں، قوم مر رہی ہے اور ان کی لیڈری قائم ہے۔ اب 3 دن کا سوگ ہوگا، ہمیشہ کی طرح ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا۔ 3 دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر نئی قیامت کا انتظار ہوگا، جیسے آج ہو گئی ہے، کل پھر کوئی اور ہو جائے گی، پھر 3 دن کا سوگ ہوگا۔ سوگ مناتے 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 پوری قوم کو ختم کروا دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے، اس بات پہ نہیں آئیں گے کہ ہم ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ چند لوگ ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں، اور یہ چند لوگ ہمارے اندر ہیں جو ہمیں مروا رہے ہیں، آپس میں اکٹھا نہ کر کے ہمیں مروا رہے ہیں۔ یہ وہی چند لوگ ہیں جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے اور اپنی لیڈری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے ظفر بھائی، باہر سے کوئی ہمیں نہیں مار سکتا، نہ کسی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد تھا یا رضا نقوی جیسے اور جرجانی جیسے لوگ تھے تو انہوں نے کہا تھا کسی کی ضرورت ہے آنکھ اٹھا کے دیکھے شیعوں کی طرف، لیکن وہ بہادر تھے، وہ مخلص تھے قوم کے ساتھ۔ انہوں نے 20-20 سال 15-15 سال جیلیں بھی کاٹ لیں، انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی، اولادوں کو برباد کر لیا، لیکن انہوں نے قوم اور شیعہ قوم کو یہ بتا دیا کہ جب تک اکٹھے نہیں ہوگے، ایک نہیں ہوگے، تمہاری قوم ختم ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ختم کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چاروں لیڈر ہیں، مان لیتا ہوں، لیکن چاروں ایک ہو کے کسی ایک کو لیڈر مان کے لے آئے اور قوم کو ایک کرنے والا آپ میں لے آئے، ہم اس کے پیچھے ہیں، قوم اس کے پیچھے ہے۔ لیکن کیا ہے
کہ قوم مرتی جائے ان کے بچے رہیں. جو پھر یہ کہتے ہیں جی ملنے نہیں دیتے, وہ لوگ ملنے نہیں دیتے. جو نہیں ملنے دیتے چند لوگوں کو نکال کے باہر پھینکو تاکہ قوم تو بچ جائے. ایک ایک کر کے دھماکوں سے قوم ختم ہوتی جائے تو پھر لیڈری کہاں پہ جا کے کرو گے؟ کون تمہارا لیڈر ہو؟ کس کی قوم کے لیڈر کرو گے جب قوم ہی ختم ہو جائے گی؟ تو خدا کے لیے میں آج بھی ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, امام حسین کا واسطہ ہے, کربلا کے شہیدوں کی باتیں کرتے ہو, کربلا کے شہیدوں کے خون کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں شہادتیں سناتے ہو. ہمیں یہ بھی کہتے ہو کہ 72 تھے جو ایک تھے, 72 تھے جو ایک تھے. تو ہمیں ایک کا درس دینے والوں خود ہی شرم کر لو اور خود ہی اکٹھے ہو جاؤ, خود ہی ایک ہو جاؤ اور قوم کو بچا لو. ہمیں درس دے دے کے تم لوگوں نے ہمیں تو اکٹھا کرنے پہ مجبور, ہم تو اکٹھے ہو گئے, قوم تو اکٹھی ہو گئے, اور تم پہ کیا اثر ہوا؟ تم کیسے نہیں اکٹھے ہوتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آج پھر 20 گھروں میں جنازے اٹھے, 20 گھر بچے یتیم, گھروں کے بچے یتیم ہو گئے, بیوہ ہو گئی ہیں. لیکن انہیں کیا, یہ تو لیڈر ہے, انہوں نے 3 دن کا شوق کر کے اعلان کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے. آج قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے اور پکڑ کے ان سب کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے جو قوم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. میرا آخری یہی پیغام ہوگا, خدا کا واسطہ ہے, امام حسین کے خون کا واسطہ ہے, اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو جاؤ گے تو قوم بچ جائے گی, ورنہ یہ ایک ایک کر کے مرتے جائیں گے اور یہ مرواتے رہیں گے اور اپنی کرسیاں بچاتے رہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری بہن اور بھائی ظفر کو بھی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک چیز ہے کہ مذمت تو 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں. میں قبلہ نقوی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں اب سوال پوچھنے کا وقت ہے. کیا یہ ہماری اندھی تقلید اور اندھا اعتماد ان لوگوں پر نہیں ہے جو ہمارے راہبر بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں ایسے ہی چل رہا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ممبر پہ جب آتے تھے تو فضائل یا مصائب محمد و آل محمد بیان کیے جاتے تھے. آج کل ایک دوسرے کے بغض و عناد میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے. تو کیا ہم ابھی تک آنکھیں بند رکھیں گے؟ اگلے دن میں نے کسی لیڈر صاحب کا ایک کلپ دیکھا, اس میں وہ فرما رہے تھے اگر ہماری حکمت عملی نہ ہوتی تو قوم کٹ جاتی. اس سے بڑا مذاق میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہو سکتا قوم کے ساتھ. تو ہمیں اب سوال پوچھنے ہیں اپنے آپ سے. ہر شخص یہ پوچھے کہ کہیں ہمارا اندھا اعتماد, ہماری اندھی تقلید تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اگر ہم سوال نہیں ان سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں جہل سمجھ کر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے اور ہم مرتے رہیں گے. اور جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ قوم جاہل ہے, ہمیں جاہل بھی کہتے ہیں, ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ہماری توہین کر کے ہمارے ممبر رسول سے اتر جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں بھی اپنی عزت نفس کا, ہم جاہل نہیں ہیں, ہم سادہ ہیں محمد اور آل محمد کی محبت میں. ہم ان کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جب ہم تعاون کرتے ہیں تو آپ کے لیے نہیں, صرف اس ذات محمد مصطفیٰ اور اس گھرانے کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو آپ ہمیں جاہل سمجھو, ہم جاہل نہیں ہیں. تو ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کہیں کالی بھیڑیں ہم میں ہی تو موجود نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس کا سد باب کیسے کیا جائے. قوم کو اب اپنا ایک سوچ جو ہے بدلی ہوگی, اندھے اعتماد اور اندھی تقلید سے نکل کر ہم سوچیں گے تو بات بنے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ ایسے ہی ہمیں مرواتے رہیں گے. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ بھائی جان, آپ نے اپنے خیالات کا, اپنے دکھ کا اظہار کیا. تو کالر ہیں؟ جی نہیں, ابھی کالر نہیں ہے. جی وہی بات ہم اسی کو دہرائیں گے, وہی بار بار بات کریں گے اور کرتے ہی جائیں گے, کیونکہ میرا خیال ہے کوئی جی اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ہماری جو ہے جی کال ہے, ہم تو آگے کالز تو کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ. جیسے آج یہ واقعہ ہوا اس سے بڑا دکھ. ہلو جی, آپ اپنا پلیز نام اور بتائیں گے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ عمران عباس نوکوٹ سے بات کر رہا ہوں, ضلع میں پوخاس.
جی بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے آپ؟ آج کا یہ واقعہ جو ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے. جیسے پہلے بھی شکارپور کے اندر یہ واقعہ ہوتا رہا اور ہمیں یہ اطلاعات ملتی رہی. دیکھیں مولا کے جو ہم کر رہے ہیں صفت مولا کی جو پیروی کر رہے ہیں, اس سے یہ ہے کہ چھوڑ دیں اگر علی کو. میرا تو خیال یہ ہے کہ چھوڑ دیں علی کو تو یہ مارنا مرانا بھی ختم ہو جائے گا. جب تک علی کا دامن پکڑے رہنا ہے تب تک یہ جو ہے موتیں, یہ خون ریزی یہ ہوتی رہے گی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اور حق پر رہنے سے یہ سب چیزیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کا یہ سلسلہ چلتا آیا, ان کے جو ہے گھرانے کو قتل کر دیا گیا یا انہیں ستایا گیا. کیونکہ وہ حق پر تھے, اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں. ہم اس واقعے کو آخری واقعہ بھی نہیں سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں, اور جتنا آزمانا چاہیں ہمیں آزما سکتے ہیں, لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑنے والے. ان کے حملوں سے نہ ان کی گولیوں سے ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. علیہ السلام. علیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اور بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں, اور ہم جیسے بھائی نے کہا کہ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا, لیکن اس کا جوان مردی سے جو ہے سب قوم جو ہے پوری قوم مل کر مقابلہ کرے گی. جی ظفر بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہی تھے اس بات کو آگے لے کر, کیونکہ یہ 1400 سال سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور حسینیت کے. لے لیتے ہیں جی جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں سید مدر سے نقوی بات کر رہا ہوں. یہ ہدایت ٹی وی پہ لائیو ہے سر؟ جی لائیو کال ہے. جی آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے آج کے افسوسناک واقعے کے متعلق. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ظفر بھائی بیٹھے ہیں. ظفر بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت آپ کا پروگرام اچھا. ماشاءاللہ. آج کل جو واقعہ ہوا ہے نا سر, یہ شیعت کے لیے بہت بڑا مولا محمد و آل محمد ایسے موذن کو تباہ و برباد کرے کہ ہر دن کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے. مولا امام زمانہ آئے اور ان موذنوں سے بدلہ لے, ان کی فوج ہے. بہت دل دکھانے والی جو ہے نا بات ہے. محمد و آل محمد ان کو تباہ برباد کرے, افسوس کے علاوہ کیا ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح بات. یہ میری یہ نواسی ہے, یہ بات کہنا چاہتی ہے. جی جی بالکل. جی 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 بیٹے. ہیلو السلام علیکم بیٹا. آپ ٹھیک ہو؟ جی بیٹا ہم ٹھیک ہیں, آپ بتائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک. ہاں جی. آپ کا سناؤں؟ جی جی بالکل سنائیں بیٹا, سنائیں. سنا دو بیٹا. بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت 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 اچھا سنایا بیٹا آپ نے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین آمین. بہت اچھا. برباد کرے. جی بالکل, ان کو ظالموں کو تباہ و برباد کرے. مومنین کو مارا ہے. بالکل میرا بیٹا, بالکل ٹھیک بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے مومنین کو مارا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے, ان کو نیست و نابود کرے. اور امام زمانہ آئیں گے, مولا سے بدلہ لیں گے. بالکل لیں گے بیٹا, لیں گے. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ آپ کا. ابو سے بات کرو. جی بالکل. جی ہم اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ٹھیک ہے. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حمزہ بات کر رہا ہوں, نوٹ جاؤں گے. جی بھائی حمزہ بھائی بات کیجیے گا آج کے جو ہے اس واقعے کے متعلق. وہی پرابلم میں بات کروں گا. جی جی.
تو وہی ان کو بتانے کا ہے کہ یہ جو جب ٹی وی پہ بات ہوتی ہے نا تو یہ بتانا چاہیے کہ کوئی سنی شیعہ کا پرابلم نہیں ہے، یہ باہر کے لوگ ہیں، باہر کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ وہ چاہ رہے ہیں جیسے کہ سیریا اور عراق میں کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان بندہ وہ تو ایسے کر نہیں سکتا، شیعہ بھی مسلمان میں اور سنی بھی مسلمان ہے، کون ہے دوسرے؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب، کلمہ پڑھنے والے پہ تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات، میں تو ایک بات جانتا ہوں، تو یہ جو ہو رہا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ سیریا میں اور عراق میں جو ذبح لوگ ہوئے ہیں وہ یہی کر کے انہوں نے ایک فرقہ کو ہوا دے رہے ہیں، یہ امریکہ برٹن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب جتنے لوگ ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ چاروں طرف سے کافروں نے مسلمان کو گھیرا اور ان کی بربادی کرتی ہے۔ مسلمان سمجھنے کے یہ بھی نہیں حساب لگا رہے کہ ہم میں برا کون ہے، ہم میں کون سا اچھا ہے، اور پتا کہ تمیز نہیں ہم کر سکتے اب کون ہو سکتا ہے ظالم اور کون مظلوم ہے، یہ بھی نہیں ہم حساب لگا سکتے، اور کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ اور یہ جو ہماری گورنمنٹیں ہیں، یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو حساب لگانا چاہیے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ مذمت کرتے ہیں امریکہ والے، ان کو کہیں بھائی آپ مذمت کیوں کرتے ہیں، آپ تو خوش ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یورپ والے مذمت کرتے ہیں، ان کو خوش ہو کہ آپ تو کروا رہے ہیں، آپ ہی تو کروا رہے ہیں۔ انڈیا صاحب ظاہر آپ کے سامنے، انڈیا پہ کوئی بات ہوتی ہے آپ پہ وہ الزام لگا دیتا پاکستان پہ، کیا پاکستان کے منہ بند ہے؟ کہ وہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ پشاور میں اس کا پورا انوالو ہے انڈیا پورا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں انڈین ہوں، میں انڈیا کنٹری سے ہوں، میں بلانگ کرتا ہوں انڈیا سے، مجھے پتا ہے کہ میرے کشمیر میں میرے لوگوں کا کتنا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پاکستانی کو سریعام انکاؤنٹر کر رہے ہیں نا، یہ تو میں صرف کلمہ گو ہوں، اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے جب کبھی بھی یہ بات ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں مانتا شیعہ کون ہے سنی کون ہے، میں صرف یہ مانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے سبھی ایک ہیں، ایک ہی تسبیح کے وہ دانے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے، یہ کبھی دماغ میں نہ لائے کہ کچھ سنی ہے وہ کروا رہا ہے، وہ کوئی شیعہ ہے وہ کروا رہا ہے۔ بھائی شیعہ سنی، شیعہ کا اگر لفظ کو سمجھ جائے کہ شیعہ کا لفظ کتنا پکیزہ ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ میں سنی ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا شیعہ ہو یا سنی ہو بھائی، مگر چیز ایک ہے کہ اسی کی امت کے لوگ ہیں، بالکل صحیح بات، اسی کی امت کے لوگ ہیں جو والی وارث ہے اس کائنات کا، میں سچ بات کرتا ہوں۔ مگر ان لوگوں کو کیا پتا یہ جو کچھ کروا رہے ہیں، آخر ججمنٹ ڈے ان نے جواب دینا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہے نا تاریخ میں، جو اسلامک تاریخ بتا رہی ہے وہ کچھ ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر ایک چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ آخری حبیب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ خارجی ہوں گے، خارجی کا مطلب ہے وہ اسلام سے خارج ہوں گے، وہ کنجر خارج ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نقصان کر رہے ہیں اپنے اس دین کا، اگر وہ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ایک حدیث ہے کہ جو بندہ دشمن کا ساتھ دے گا، کافر کا ساتھ دے گا، مشرکین منافق کا ساتھ دے گا، اس کو اسی کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے۔ دیکھیں مجھے دکھ ہے، سچی بات ہے، مجھے بہت دکھ ہے۔ میں جب سنتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے امام بارگاہ میں یہ بات ہوئی ہے، ابھی پھر امام بارگاہ میں بات ہوئی ہے، اس سے پہلے 132 بچوں کو اور 10 وہ جو ان کے ٹیچر ان کو مار دیا گیا پشاور میں۔ دیکھیں یہ سب کچھ یہ ساتھ والے لوگ کروا رہے ہیں۔ آپ افغانستان کو بھی مت چھوڑے کہ افغانستان کے لوگ بھی انوالو ہیں اس میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ادھر یہ پتہ ہے کہ افغانستان نے کبھی قبول پاکستان کو دیا، میں نے آپ کی تعریف پڑھی ہے پاکستان کی تاریخ کو بہت میں نے مطالعہ کیا ہے کہ اس نے کبھی قبول نہیں کیا اس کو۔ ایک میں انڈیا میں بیٹھا ہوا بندہ بھائی یہ کہتا ہوں کہ میں اس پاکستان کو دل سے قبول کرتا ہوں، دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ کلمے کی بنیاد پہ اس کو بلڈ اپ کیا گیا۔ شرم ان کو ہونی چاہیے جو پاکستان کی اندر رہ کر غداری کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور وہ صحیح طریقے سے ملک کو چلا نہیں رہے۔ وہ ان کو درد نہیں پیدا ہو رہا کہ پاکستان کے لوگ کتنے برباد ہو رہے ہیں۔ صحیح، پاکستان کی قوم میں کہتا ہوں کتنی پیاری قوم ہے، کتنی خوبصورت قوم ہے، اور کتنی بڑے قوم ہے جس نے ابھی بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ ظلم سہ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ وہاں انوالو ہوا تب سے۔ اور دیکھیں یہ سب جتنی قومیں، میں سچی بات کر رہا ہوں، دیکھیں سبھی ملک مسلمان ملک برباد ہوئے، سبھی مسلمان ملکوں میں یہ نقصان ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ملک برباد ہو رہے ہیں۔ کیا ہے ان کا دوسرا کوئی کنٹری جہاں پہ یہ ایسا مسئلہ پرابلم ہو رہا ہے؟ سر کیا یہ مسلمان ملک نہیں ہے؟ یہی ہو گیا افغانستان ہو گیا، میں سارے افغانستان کو ہم برو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مظلوم لوگ تو ہیں بیچارے، وہ چند لوگ شیطان ہوتے ہیں وہ روس کے وقت سے آ رہے ہیں جو
تو وہ یہ بات ہے کہ ہر جگہ میں موجود ہے. جن لوگوں نے کنٹرول اپنے کنٹری کو کیا وہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. جیسے آپ کے ساتھ ایران ہے, اس نے پورے بٹر کو سیل کیا ہے. اس کا اگر اس پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے تو وہ اس سے گھبرا لیتا ہے. بھائی ان کے اندر دم ہے, مگر پاکستان کے اندر سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی دم نہیں. اس لیے کہ وہ جو لیڈر جو بول رہے ہیں وہ رو کر بتا رہے ہیں, وہ ان کو آپ اپوزیشن کہیں گے لیکن وہ لوگ سچ ہیں, وہ ایماندار ہیں, وہ ایمان والے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, بہت شکریہ آپ کا. وہ دین والے لوگ ہیں. مگر یہ لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ شرابی لوگ ہیں, یہ ان کے پٹھو ہیں, یہ ان کے پٹھو ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں وہ بریو انسان ہوں جو کشمیر سے آیا تھا. میں کشمیر سے 23 ایئر پہلے آیا تھا, 23 ایئر پہلے آیا تھا. آج بھی نہیں گھبراتا اس پورے انڈیا سے, میں جی اس پورے انڈیا سے نہیں گھبراتا. جی بہت شکریہ بھائی جان, وہ آئے گا. میرے محترم بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کے جذبات جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. میرا خیال ہے ہمارا اب وقفے کا وقت تو میرا خیال ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, جی بریک. اللہ آپ کو زندگی اور صحت اور تندرستی دے. بہت شکریہ, آپ کی جذبات آپ نے پہنچائے اپنے, بہت شکریہ. تو یہی کہیں گے ناظرین, بات یہ ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. یہ ہے کہ اب جو ہے ہم کو وقفے کا کہا جا رہا ہے, بریک کا, تو ہم آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد.